بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان جب بدل دیے جائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ قیامت والے دن ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان سوالات کو ذکر کریں گے جو انہوں نے قیامت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ یہ مسئلہ پوچھنے واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، جب انہوں نے اس سوال کی طرح طرح سے پیش کیا تھا تاکہ وہ ایک علمی اور دینی تشویش کا حل تلاش کر سکیں۔ اسلام میں یقین رکھا جاتا ہے کہ آخری دن قیامت کا آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کچھ اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ بنائیں گے۔ اس دن کے بعد ہمیں حساب و کتاب دیا جائے گا اور انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یاد کرو جس وقت زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارتیں، بستی اور عقیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج چاند کی روشنیاں مدھم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کے ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندنی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہا ہوگا اور نہ گناہ کیا ہوا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک اپنی جگہ صحیح ہے، اور اسی طرح پہلی مرتبہ زمین آسمان کی صفات تبدیل ہوں گے اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی۔ اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل جائیں گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پرصلات پر ہوں گے۔ پرصلات پر سے جب گزر ہوگا اس وقت تین جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پرصلات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پرصلات کو طے کریں گے۔ پرصلات کی تفسیر، قیامت میں جب موجود آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پرصلات سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف دو مقام ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پاس پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پرصلات درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگا، سخت بکھری ہوئی غضبناک ہوگی، گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پرصلات پر تیز ہوگی۔ اس پرصلات اوپر آنکھرے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے
اس سے متاثر ہوں گے۔ گناہ گار لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے پیر پھسل جائیں گے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخ و پکار سے پرسرات اور دہشت طاری ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پرسرار پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوگ و پرسرات سے لوگوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگ کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پرسرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت عائشہ کیا فرمانے لگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور جب پرسرات پر ہوں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایک دفعہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، پھر محشر کا میدان لگے گا اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ لیکن مخلوق کو زندہ کرنے کے لیے زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو صرف رب الجلال کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ آج دنیا میں حق کے منکر، فاسق اور ظالم لوگ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے دندناتے پھرتے ہیں، مگر قیامت کے دن انہیں بھاری زنجیروں میں جکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ پھر انہیں جہنم میں دھکیلتے ہوئے تارکول کے کپڑے پہنا کر آگ میں جھونکا جائے گا۔ وہ آگ ان کے چہروں تک پہنچ جائے گی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ مجرموں کو ان کے جزا کی پوری طرح سزا دی جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دین کے بنیادی عقائد میں تیسرا عقیدہ فکر آخرت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کافروں کو چہروں کے بل قیامت کے دن کیسے جمع کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جو دنیا میں ان کو قدموں پر چلانے پر قادر ہے، وہ ذات چہرے کے بل نہیں چلا سکتی؟ قطع نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے دن سورج لوگوں سے 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بعض لوگ کو ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک اور بعض کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ نمبر 2، تمام لوگ اللہ تعالیٰ و حدود کار کے روبرو پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن مجرموں کو کندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ مجرموں کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں بھی بڑی ہوئی ہے۔ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو۔ اپنے نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب یہاں لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کی شام ہو جائے، اپنے اعمال کو اچھا کر لو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔